وعلى آله وأصحابه وأزواجه وآل بيته وأحبائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محترم سامعین کرام اور میرے عزیز طلبہ کرام اور ماں و بہنوں، اسلامی مہینوں میں سے رجب المرجب ایک شان والا مہینہ ہے، اس لحاظ سے کہ جمہور بلکہ متفق علیہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسی مہینے میں رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، اور ہوئی بھی ہجرت سے پہلے. اگر اس کو وہ مقام ملتا جو کچھ لوگ دیتے ہیں، کھانے پینے کے پروگرام، کونڈے مونڈے کے پروگرام، بدعات، رسم رواج، تو معراج کا واقعہ پیش آیا. اس کے بعد میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی
زندگی مبارک حیات طیبہ مکۃ المکرمہ والی بھی باقی رہی اور مدینہ منورہ والی 10 سال باقی رہی۔ اگر اس میں کوئی خصوصی سنتیں یا کوئی عمل ہوتا تو ضرور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم عمل کرتے، اور امام بخاری رحمہ اللہ جیسے لوگ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسے لوگ اس مہینے کے حوالے سے لکھتے کہ اس میں یہ پکانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ سنت ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، ایک ایسا مقام اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا کیا جو کسی کو عطا نہیں کیا، اور یہ ختم نبوت کی بھی بہت بڑی دلیل ہے۔ تو یہ لوگ جن کا میں نے نام لیا یہ ضرور تذکرہ کرتے، احکام بیان کرتے، عید الفطر کے احکام، عید الاضحیٰ کے احکام، اسی طرح رمضان المبارک کے احکام، ذوالحج کے احکام، شوال اور ذوالقعدہ کے احکام انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ ہاں، اس میں بہت بڑا معجزہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کی تعداد بعضوں نے 1000 بتائی ہے، اور بعضوں نے پوری زندگی کو معجزہ کہا ہے۔ قرآن مقدس سب سے بڑا معجزہ ہے میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا، اور معراج بھی بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایک ہے معجزہ، ایک ہے ارہاس۔ جو میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت کے ملنے سے پہلے کوئی واقعہ انوکھا پیش آیا، اس کو معجزہ نہیں کہتے، اس کو ارہاس کہتے ہیں۔ آپ سے پہلے ابرا نامی نے بیت اللہ کو گرانا چاہا، الم تر کیف فعل ربک، اس میں ذکر ہے، وہ معجزہ نہیں، وہ آپ سے پہلے ارہاس ہے۔ بادل نے برسنا ہو، پہلے ہوائیں چلتی ہیں، بادل گرجتا ہے۔ اسی طرح آپ کو پتھر نبوت سے پہلے، ملنے سے پہلے سلام کرتے تھے۔ تو معجزہ وہ ہے جو عام آدمی یا خاص آدمی کسی کی طاقت میں نہ ہو، خلاف عادت وہ کام ہو، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اور یہ صرف نبی کے لیے۔ کئی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، بچ جائیں، کہتے معجزہ ہی تھا۔ معجزہ صرف نبیوں کا ہے، معجزہ صرف نبیوں کا ہے۔ اور اگر کوئی نیک آدمی ہو، اس سے کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو طاقت نہیں، اس کو کرامت کہیں گے، معجزہ نہیں کہیں۔ اور اگر کوئی اپنی طرف سے بنائے جادو کر کے کہ دیکھو میں نے ہاتھ پہ آگ رکھی ہوئی ہے، میں آگ میں پھر رہا ہوں، مجھے کچھ نہیں ہو رہا، اس کو شعبدہ بازی کہیں گے، جادو کہیں گے، نہ یہ معجزہ ہے نہ یہ کرامت ہے۔ کرامت اولیاء اللہ کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، مرد و عورت کی ہو سکتی ہے، لیکن معجزہ صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے، ان کی زندگی مبارک میں۔ اور قرآن ایسا معجزہ ہے کہ ابدی اور قیامت کی صبح تک ہمیشہ کے لیے قرآن آپ کا معجزہ ہے، نہ کسی کی طاقت ہے، نہ کوئی لا سکا ہے، نہ لا سکتا ہے۔ معراج بھی آپ کا معجزہ ہے،
تھوڑے سے رات کے حصے میں اتنی بڑی سیر کر کے آ جانا، اس کو معجزہ نہیں تو اور کیا کہیں گے؟ نبی علیہ السلام کے معجزات کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ احد میں آنکھ نکلی، رخسار پہ آ گئی۔ اب کتنا بڑا حادثہ ہے! میرے آقا نے اٹھایا اپنے ہاتھ مبارک سے، آنکھ کو رکھا اپنی جگہ پہ، تو پہلے سے بھی زیادہ اس میں نظر، پہلے سے زیادہ خوبصورت۔ سبحان اللہ! یہ میرے آقا کا معجزہ تھا۔ نہ آپریشن کیا، نہ ڈیٹول استعمال کیا، نہ کوئی اور اوزار، ہاتھ مبارک سے رکھا، بسم اللہ پڑھ کے، یہ آپ کا معجزہ ہے بإذن اللہ۔ ایک صحابی عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار جنگ احد میں ٹوٹ گئی، میرے آقا نے ایک درخت کی ٹہنی دے دی، اس سے وہ ساری تلوار کا کام کرتے رہے، جس کو ارجون کہا جاتا ہے۔ ٹہنی کو ارجون اور شاخ کہتے ہیں، اس ٹہنی تلوار بن گئی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ چھوٹے بچے نو باہر بھیج دیا نہ کر، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ! جس طرح حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے آقا نے ایک تلوار دی اور اس کا نام اون رکھا، اون کا معنی مدد، تو اسی طرح اس تلوار کا نام ارجون تھا۔ تو میرے آقا کے جو معجزات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، آپ کی پوری زندگی ہی معجزہ ہے۔ اور معراج تو اگر مسلمان اس کی تحقیق کریں اور اس پہ غور و فکر کریں تو پوری زندگی اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہم۔ میرے والد کا مقام، آپ کے والد کا مقام، میرے استاد، آپ کے استاذ کا مقام، اگر کوئی بیان کرے تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، میرے والد کا یہ مقام، آپ کہیں میرے والد کا، میرے استاذ کا۔ سبحان اللہ! نبی علیہ السلام کا ویسے بھی بہت زیادہ مقام ہے، سبحان اللہ، ورفعنا لک ذکرک، لیکن اس معجزے میں جو معراج ہے، میرے آقا کا ایسا مقام، ایسا مقام، ایسا مقام کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اللہ نے اپنی طاقت دکھائی، میں ایسے بھی کر سکتا ہوں، اور دکھائی بھی نبی علیہ السلام کے لیے۔ ہم اس پیغمبر علیہ السلام کے امتی اور ان کے غلام ہیں جن کے اتنے بڑے معجزات ہیں۔ مرزائیوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے نبی علیہ السلام کی معراج کا ذکر کرو، اور کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کیونکہ معراج میں ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کہاں پہنچے؟ امامت کرائی، سب نبیوں کے امام بنے ہیں، تو مرزا لانتی یا اس کا کوئی ہم نوا، ہم پیالہ کوئی ہوتا تو وہ بھی اس میں ہوتا کہ مقتدی بنتا، اس لیے وہ مانتی نہیں معراج کو۔ اور کئی بدبخت کہتے ہیں معراج جی خواب میں ہوا، قرآن میں وما جعلنا الرؤیا آیا کا، وما جعلنا کا الرؤیا آیا ہے، تو رویا خواب کو کہتے ہو بدبختو۔ رویا کا معنی انوکھی چیز بھی ہوتی ہے۔ آپ میں سے کسی کا کام ہو تو آپ کہیں گے میں تو خواب دیکھ رہا تھا، یعنی یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ خواب ہے یا یہ، اس لیے انوکھی چیز ہے، قرآن نے الرؤیا کہا ہے۔ اگر روئی روحانی طور پہ ہوتی، خواب میں ہوتی، پھر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کہتی لوگوں کو نہ بتانا، نبی علیہ السلام لوگوں کو نہ بتانا، نہیں مانیں گے، تو خواب کا تو کوئی انکار ہی نہیں کرتا۔ وہ آدمی کہے کہ میں پوری دنیا کا بادشاہ ہوں، مجھے خواب آئیے، تو کون انکار کرے؟ بھائی جھوٹی ہے خواب، سچی ہے خواب۔ تو کیوں کہا تھا ام ہانی نے؟ اس لیے کہ انہیں پتا تھا یہ روح مع الجسد ہوئی ہے، لوگ نہیں مانیں گے۔ تو روح
جسم دونوں آسمان پہ گئے، ساری اللہ نے سیر کرائی۔ پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی جاتی ہے کہ انہوں نے فرمایا میں بغیر دلیل مانگے مانتا ہوں۔ آخر روح مع الجسد تھی، یقظے اور بیداری میں معراج ہوئی تھی، ورنہ صدیق اکبر کا یہ مقام نہ بیان کیا جاتا کہ انہوں نے انکار ہی نہیں کیا، بغیر انکار کے کہا سارے مشرک کافر انکار کر رہے ہیں، میں بغیر دلیل کے مانتا ہوں کہ میرے آقا گئے ہیں۔ اب یقین بن گیا کہ آپ بالکل نفس بنفس نفیس مسجد الاقصیٰ تک براق پہ گئے ہیں، آگے ایک زینہ لایا گیا، آپ تشریف لے گئے ہیں معراج پہ۔ باقی کئی بدبخت کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انکار کرتے تھے معراج کا، بالکل غلط روایت ہے، کوئی انکار نہیں کرتے تھے۔ کئی بدبخت حضرت معاویہ کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، ملعون معاویہ کا معنی ہے چمکتا ہوا ستارہ، اور وہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں۔ ماموں کا کتنا مقام ہوتا ہے، ماموں کا مقام ہوتا ہے، میرے بھی ماموں ہیں، آپ کے بھی ہیں، کتنا مقام۔ ماں کا نقشہ ہوتا ہے، ماں کی یاد ہوتی ہے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا مقام ہے، مومنوں کی ماں ہے، سبحان اللہ۔ اور حضرت معاویہ یہ مومنین کے خالو ہیں، خال المومنین، خال المسلمین۔ جی یہ تو ضمناً بات ہے، حضرت معاویہ کوئی منکر نہیں معراج کی، روایات غلط ہیں۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ بھی منکرات تھیں، وہ تو اس وقت بچی تھی، نکاح میں نہیں آئی تھی، جی تو ان کے بارے میں کہ وہ منکرات تھیں معراج کی، یہ سب خرافات ہیں، بالکل کوئی نہیں۔ 20 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایات ہیں معراج کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام کو معراج نصیب۔ 27ویں شب زیادہ روایات اس میں ملتی ہیں، اس میں حلوے پکانا، پوڑیاں بنانا، پھر شب معراج منانا، یہ کوئی سنت نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہم بھی کرتے۔ اس میں سب سے بڑی سنت ہے میرے آقا کو نمازیں 5 ملی، پہلے 50 پھر 5، لیکن ثواب 50 کا، نماز کے پابند بنو۔ جو مشرک ہوگا میری شفاعت اس کے لیے نہیں ہوگی، اس کا ڈر کرو، اور جو کچھ میرے آقا نے بیان کیا اس پہ یقین کرو۔ اس لیے واقع معراج روح مع الجسد میرے آقا کو نصیب ہوا، اور اس کا جو سبب بنا ہے نا، اس کو ذرا ذہن میں بٹھا لو۔ زندگی میں جاؤ دروازے جڑے ساتھی کھڑے انہوں نے کوئی طالب علم کو کہ آگے آ جاؤ، توجہ کرنا۔ زندگی میں جب آپ کو کوئی حقیر سمجھے، حقیر آپ ہوں صحیح، اور ریکارڈ لگے آپ کو وہ حقیر سمجھے، ہر جگہ آپ کی برائی بیان ہو رہی ہو، ذرا صبر کرنا، وہاں سے آپ کو انشاءاللہ سٹینڈ ملے گا، آپ عظیم بن جائیں گے، لیکن صبر کرنا۔ میرے آقا کو معراج کیوں نصیب ہوئی؟ مشرکین مکہ نے حقیر سمجھنا شروع کر دیا تھا، اگر نبی ہوتا چٹائیوں پہ لیٹتا، جسد اطہر پہ نشان پڑ جاتے تھے چٹائیوں کے، یہ پیغمبر ہوتا علیہ السلام کے بارے، یہ پیغمبر ہوتا، نبی ہوتا، چٹائیوں پہ عاجزی میرے آقا نے کی، انہوں نے حقیر سمجھا۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو عاجزی کرے اللہ کی رضا کے لیے، پھر اللہ اس کا سٹاپ کوئی نہیں بناتے، رفع اللہ رفع اللہ رفع اللہ، اللہ اسے بلندیاں دیتے ہیں۔ اس لیے میرا یہ نقطہ ذہن میں رکھنا، جب آپ کو کوئی حقیر سمجھے، بشرطے کہ آپ ٹھیک ہوں، ہر مجلس میں آپ کی مخالفت، ہر برادری میں آپ کے ریکارڈ لگ رہے ہوں، لیکن آپ ہوں ٹھیک، پریشان نہیں ہونا، رفع اللہ، اللہ آپ کو بلندیاں دے گا۔
ورفعنا لک ذکرک، پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ جب انہوں نے یہ کیا اللہ نے آپ کو معراج کرائی ہے۔ اور جب واقع معراج شروع کیا، آج میں ضروری کچھ باتیں کروں گا، تفصیلی واقعہ اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں ذکر کروں گا۔ آج جو کچھ نکات ہیں آپ کو سمجھ آئے وہ ذکر کروں گا انشاءاللہ۔ قرآن مجید میں بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل واقع معراج کا ذکر ہے، مکی صورت ہے۔ سبحان سے شروع کیا میرے اللہ نے، سبحان، پاک ہے وہ۔ میرے اللہ کو پتہ ہے نا کہ لوگ کہیں گے ایسے کیسے ہو سکتا ہے، تھوڑے سے رات کے حصے میں جائیں اور واپس آ جائیں، ہم نہیں مانتے۔ اللہ نے فرمایا تم نہیں مانتے ہو، یہ سن لو یہ کس نے سیر کرائی ہے، لفظ سبحان آیا ہے، تم اپنے اوپر قیاس کرتے ہو۔ آج اگر کوئی کہے کتنے تعجب کی بات ہے، جہاز اڑ رہا ہے، سواریوں کو لے کے جا رہا ہے، اتنی دیر کے بعد امریکہ پہنچ گیا، انگلینڈ پہنچ گیا، تھائی لینڈ پہنچ گیا، سعودیہ پہنچ گیا۔ یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، انسان کا کمال نہیں ہے۔ لیکن ہمارے ذہن میں جب میرے آقا کی معراج آتی ہے تو ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے جو کچھ جہاز اڑ رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اچھا جہاز کا تو پائلٹ ہے، اس میں ایندھن ہے، سب کچھ ہے، تو پرندے والطیر صافات، یہ جو پرندے ہیں ان کو کس نے سکھایا ہے، ان کا کون سا پائلٹ ہے، ان کا کون سا ریموٹ کنٹرول ہے؟ ما یمسکہن الا الرحمن، یہ پروں کو سکیل لیتے ہیں ہوا میں، ہوا کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ما یمسکہن الا الرحمن۔ اگر میں ادھر نقطہ بیان کروں تو آپ حیران ہو جائیں گے، یہاں کیوں نہیں آیا ما یمسکہن الا اللہ، ما یمسکہن الا الرحمن؟ فرمایا رحمان انہیں روک لیتا ہے ہوا میں، وہ مہربان ہے، پرندے کو نیچے نہیں گرنے دیتا۔ بلندیاں پرندے کو اس نے دی ہیں، نیچے نہیں گرنے دیتا۔ تو پیغمبر علیہ السلام کو بلندیاں میں نے معراج کے ذریعے عطا کی تو ان کو کون گرا سکتا ہے؟ نہ مرزائی، نہ غامدی، نہ کوئی چکرالوی، نہ کوئی اسماعیلی گروپ، نہ آغا، نہ کوئی اور گروپ، کوئی نہیں ان کو گرا سکتا ہے، ان کا اپنا مقام ہے، نہ یہود و نصارہ۔ اس لیے سبحان، پاک ہے وہ ذات، لفظ سبحان سے شروع کیا ہے کہ معراج میں نے کرائی اور میں سبحان ہوں۔ کمزوری تمہارے اندر، عیب تمہارے اندر، قصور تمہارے اندر، کوتاہیاں تمہارے اندر، موت تم پہ، بیماری تم پہ، غربت تم پہ، خوشی اور غمی تم پہ، میں تو وہ ذات ہوں۔ نہ کمزوری، نہ عیب، نہ ضرورت، نہ موت، نہ بیماری، نہ بھوک، نہ پیاس، نہ کنبہ، نہ قبیلہ، نہ اولاد، کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے لفظ سبحان سے شروع کیا واقع معراج کو۔ آپ ذرا مراقبہ کریں، مراقبہ ہوتا ہے کہ علیحدہ بیٹھ کے سوچیں کہ اس فقیر نے کیا کہا ہے۔ نبی علیہ السلام کی معراج وہ معمولی معجزہ نہیں ہے، ہم پہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ پھر رب کائنات نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو لے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا بڑا مقام ہے، نقطہ سمجھنا۔ لیکن انہیں جب معراج کرائی نا کوہ طور پہ، تو قرآن کہتا ہے لما جاء موسیٰ لمیقاتنا، موسیٰ علیہ السلام ہمارے وقت مقرر کے مطابق ہمارے پاس آئے۔ ایک ہے آنا، آ گئے، ایک ہے لے کے آنا۔ لے کے آنا اس میں کتنا بڑا مقام ہے۔ فرمایا وہ آئے اور انہوں نے آقا رب لترضا، اللہ راضی ہو جا۔ لیکن جب اپنے حبیب کو بلایا تو فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ اللہ راضی ہو جاؤ مجھ سے، اور ادھر فرمایا میرے پیارے پیغمبر آپ۔ میں ایک نقطہ پڑھ رہا تھا
تو وہ ذرا سن لیں. میں نے پہلے کہا ہے کہ آج میں کچھ نکتے بیان کروں گا، واقعہ تفصیلاً پھر عرض کروں گا. ایک ہے موسیٰ، کلیم اللہ ہے، خطیب ہے، کلیم اللہ. اور میرے آقا حبیب ہے، اللہ کے محبوب ہیں. اور ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، اللہ کے خلیل ہے. کلیم اور ہے، خلیل اور ہے، حبیب اور ہے. میرے آقا علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، وہاں 50 نمازیں فرض. حبیب وہ ہوتا ہے جو بات ہی نہیں کرتا، بس جو کہہ دیا ہے محبوب نے وہی ٹھیک ہے. اب ابراہیم علیہ السلام کا حق بنتا تھا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کوئی گستاخی نہیں کر رہا. ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں. انہوں نے نہیں فرمایا کہ جاؤ 50 کو 5 کراؤ، نہیں فرمایا. اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ اکبر کہا جاؤ تخفیف کراؤ. ہوتے ہوتے 5 نمازیں رہ گئی. 7 دفعہ غسل جنابت کا، 1 دفعہ رہ گیا. اب ابراہیم علیہ السلام نے کیوں نہیں کہا؟ رات میں ایک محقق کی بات پڑھ رہا تھا، سبحان اللہ. انہوں نے کہا ابراہیم خلیل ہے، خلیل جرت ہی نہیں کر سکتا. حقیقی محبت وہ ہوتی ہے جو کہہ دے کوئی اور ہو صحیح تو نہیں، ہو جائے گا. اگر مشکل بھی ہے کریں گے کیونکہ محبت ہے. اور جو کلیم تھے، کلیم اللہ، وہ چونکہ خطیب تھے، ان کی بات کا انداز اور تھا. انہوں نے جرت کی اور اچھا کیا ہمارے حق میں. جاؤ جاؤ، آپ بار بار گئے، 50 5 رہ گئی. لیکن اللہ کا قانون ہے فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا. اللہ فرماتا ہے میرے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں. آئیں 50 ہیں، جب 5 پڑھو گے تو یہ 50 ہی جائیں گی. یہ جو 5 نمازیں پڑھتے ہو، اگر گہرائی میں کوئی جا کے کہے خدا کی قسم میں 50 نمازیں پڑھتا ہوں، اور نیت یہ ہو کہ چونکہ ثواب 50 کا ملتا ہے، تو وہ ہانس نہیں ہوگا. لیکن جو میں نے تفصیل بتائی، اگر اس لحاظ سے وہ کہے کہ چونکہ میری تو 50 ہے نا، چاہے 5 پڑھی ہیں. اس لیے ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، میرے آقا حبیب اللہ ہے. خلیل اور حبیب بات ہی نہیں کرتے ہیں. یہ کلیم خطیب تھے، انہوں نے کہا جاؤ، میں نے تجربہ کیا ہوا ہے، میں نے تجربہ کیا ہوا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام خود چونکہ اتنے جفا کش تھے کہ آگ میں بھی چھلانگ لگا دی ہے، پرواہ نہیں. انہوں نے کہا ہم نے تو آگ میں کود کی بھی دیکھا ہے، چھلانگ لگا کی بھی دیکھا ہے، ہمارے لیے تو 50 کوئی مشکل نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں مشکل ہے، آپ ان کو کم کرائیں. یہ وجہ ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا، ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے نہیں کہا. پھر سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اگر یہاں ایسے ہوتا قرآن میں سبحان الذی اسریٰ بحبیبی، اللہ نے اپنے حبیب کو سیر کرائی، یا سبحان الذی اسریٰ بنبیہ، اپنے نبی کو سیر کرائی. جی برسولہ، اپنے رسول کو سیر کرائی. یہ کیوں نہیں فرمایا؟ عبدی کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ میرے آقا کی جو صفت ہے نا عبدیت والی، اس کے ساتھ کوئی صفت مقابلہ نہیں کر سکتی. آپ عبد ہیں، اور اتنی عبادت اللہ کی ہے کہ قرآن نے کیا کہا؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے لاڈلے پیغمبر، میری عبادت کرتے رہیے، کرتے رہیے، یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے. جب موت آ جائے گی پھر آپ نے نماز نہیں پڑھنی. یہ دنیا کے معاملات ہیں. آج جو بدبخت کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہیں، اور آپ کے پیچھے 2 آدمی کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، کتنی بڑی غلطی ہے اور کوتاہی ہے اور بہتان ہے. اس لیے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کو یقین کہا. موت اتنی یقینی چیز، یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آئے آپ نے عبادت کو نہیں چھوڑنا. پھر میرے آقا نے اتنی عبادت کی، اور اللہ کے سامنے کیا عرض کرتے ہیں؟
ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، اللہ میں نے اتنی عبادت کی پاؤں میں ورم آ جاتے ہیں، پاؤں سوج جاتے ہیں، لیکن ما عبدناک حق عبادتک، اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ ما عرفناک حق معرفتک، اللہ تیری معرفت کا، پہچان کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا، اس لیے اسرا بعبدہ فرمایا ہے۔ میرے استاذ محترم رحمہ اللہ فرماتے تھے عبد کس کو کہتے ہیں؟ بغیر چوں چرا کے مان لینا اس کو عبد کہتے ہیں، جو فرمایا مان لیا۔ اس لیے میرے آقا کی یہ صفت بعبدہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ آپ عابد ہیں، معبود نہیں ہیں۔ اس لیے جب آپ فوت ہوئے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکالی، جو کہے گا آقا فوت ہو گئے میں سر قلم کر دوں گا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب خطبہ پڑھا اور اس میں یہ تھا، لوگوں تم میں سے جس کا معبود نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ یقین کر لے آج معبود فوت ہو گیا ہے، اور جس کا معبود اللہ ہے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اس لیے جو عبد آپ کی صفت ہے، قرآن مجید میں جہاں الہ کا ذکر ہے نا کہ اللہ الہ ہے، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی بگڑی بنانے والا، وہی عالم الغیب، اللہ نے کیا انداز اختیار کیا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ ہی ہے، نہیں کوئی الہ اس کے سوا، الہ صرف اللہ ہے۔ جھوٹے الہ بنائی ہیں، حقیقی الہ اللہ ہے۔ اس لیے اللہ نے جب الہ کا ذکر کیا ایسی دلیل دی ہے کہ اس دنیا میں، آسمان پہ، پوری مخلوق میں کسی میں یہ صفت ہے ہی نہیں، تو پھر معبود کون ہوگا؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، الہ وہ ہوتا ہے جس پہ موت نہیں آتی، باقی سب پہ موت آئی ہے، آ جانی ہے۔ الحی القیوم، اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، قائم رہنے والا ہے۔ عبد وہ ہوتا ہے جس پہ موت آنی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو سیر کرائیے۔ مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک جو سفر تھا نا، یہ اس وقت 40 دن لگتے تھے، اور منٹوں میں یہ سفر ہو گیا۔ براق جو گدھے سے بڑی اور خچر سے چھوٹی ایک سواری لائی گئی، جب میرے آقا اس پہ بیٹھنے لگے، اس تھوڑی سی شوخی کی۔ اب بعض کہتے ہیں اس نے شوخی کی، لیکن محقق کہتے ہیں نہیں نہیں، خوشی سے وہ ٹپکنے لگی، بد کرنے لگی، وہ خوشی کے ساتھ کہ آج مجھ پہ کون بیٹھنے لگا ہے۔ جب جبرائیل امین نے تعارف کرایا، اسے پسینہ شروع ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سن۔ سبحان اللہ، میرے آقا بیٹھے تو آپ کے مقام اور عظمت کی انتہا دیکھے، جہاں نظر پڑتی تھی اس سے بھی تیز اس کا پاؤں وہاں پہنچ جاتا تھا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا مقام۔ سوارے جہانگیر یکراں براق کہ بگذشت از کسر نیلی روا، سوار جہان پکڑنے والا، بے مثل براق اور گھوڑے والا، جو گزر گیا نیلی چھت والے محل سے بھی آگے چلا گیا۔ چند روزہ زندگی میں میرے آقا کی مقام اور عظمت کو دیکھ کے خوش ہوا کرو، سبحان اللہ پڑھا کرو۔ اللہ نے سبحان سے شروع کیا ہے، سبحان اللہ، کتنا بڑا مقام ہے۔ میں جب ترجمے میں یہاں پہنچتا ہوں، یقین کرنا دل باغ باغ ہو جائے۔ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا، جس سے آگے جبرائیل امین بھی نہیں کراس کر سکتے ہیں، میرے آقا کہاں تک پہنچے ہیں۔ اس لیے سبحان الذی اسری بعبدہ، یہ سفر براق پہ ہو رہا ہے۔ اور پھر لیلا، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دن میں ہو جاتا، معراج دن میں ہو جاتی، کو حرج تھی؟ یہ لیلن میں کیوں ہوئی ہے؟ تفسیر روح المعانی والا علامہ آلوسی
رحمہ اللہ نکتہ بیان کرتے ہیں، لیلا لیلل، رات میں کیوں سیر کرائی ہے پیغمبر علیہ السلام؟ ایک تو یہ جہاں راز و نیاز کی بات ہو تو کہتے ہیں یار رات کے وقت کریں گے، ذرا سکون کا ٹائم ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، خاص کر نعت خوان اکثر جاہل ہوتے ہیں، رج رج کی ویکھیا ایک دوسرے نو، یہ کوئی نہیں ہے۔ لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، اللہ کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا بیداری میں، اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ جو بات بھی ہوئی پردے کے پیچھے سے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، وہ وحی کے ذریعے سے ہوئی ہے۔ کوئی سامنے اللہ کو دیکھا ہو، اللہ تو ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ایسے سامنے بیٹھ کے یہ جاہل لوگوں نے افسانے بنائی ہوئی ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ لیلا، رات کو بلایا، نماز فرض کرنی تھی، رحمتیں کرنی تھی، کیونکہ رات کا وقت سکون کا وقت ہوتا ہے، اس لیے لیلا۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ رات میں سیر کیوں کرائی ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی بڑی صفات ہیں، ان میں سے ایک صفت میں قرآن سے پڑھنے لگا ہوں، اس کا صحیح پتہ چلا اور سمجھ آئی تو معراج کے واقعے میں لیلن سے سمجھ آئی ہے کہ آپ کو رات کے وقت سیر کرائی۔ اللہ اکبر، کیوں؟ آپ کی بڑی صفات ہیں، ہم گن ہی نہیں سکتے، لیکن ایک صفت ہے سراجم منیرا، سراجم منیرا، سراجم منیرا، آپ سراج ہیں، اور ایسے سراج کے کئی اور چراغوں کو روشن کر دیا ہے۔ اور اگر کسی کو شک ہو کہ آپ سراجم منیرا کیسے ہیں، پھر دیکھ لو رات اتنا لمبا سفر اور آپ کر رہے ہیں، نہ لائٹ کی ضرورت نہ کوئی دیے کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ تھے سراجم منیرا۔ پتہ چل گیا کہ لیلا، رات میں آپ کو سیر کرائی گئی، کوئی بیٹری نہیں، کوئی دیا نہیں، کوئی موم بتی نہیں ہے، کیوں؟ آپ ہیں جو سراجم منیرا، سراجم منیرا، اس لیے رات کو تجویز کیا ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے میں جو کچھ عجائبات دیکھے، پھر آپ نے واپسی پہ جاتے ہوئے نہیں، واپسی پہ آپ نے جو 2 رکعت نماز پڑھائی، انشاءاللہ اس کو اگلے جمعے شروع کریں گے، چونکہ ٹائم ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔